قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، بہت مشہور آیت ہے، بہت سی مرتبہ آپ نے ہمارے جماعت کے ساتھیوں سے یہ آیت سنی ہے۔ اس آیت میں دعوت الی اللہ کا حکم ہے اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں ایک سواریہ طور پر ارشاد فرمایا، اس سے بڑی بات کس سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس آیت کی ایک نئی تفسیر میں نے پڑھی، کبھی پڑھی نہیں تھی۔ اس کا خلاصہ میں عرض کروں، دعوت کے 5 طبقات ہیں، دعوت کے 5 طبقات ہیں۔ سب سے پہلے دعوت کا طبقہ حضرت انبیاء علیہ السلام ہے، ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے دعوت کے لیے۔ دوسرا طبقہ حضرات علماء کا ہے نمبر 2 پر، چونکہ انبیاء کے وارث کے علماء، ان کا منصب دعوت۔ تیسرا طبقہ دعوت کا حکام ہے، مسلم ممالک کے بادشاہ۔ چوتھا طبقہ دعوت کا مؤذنین ہے، اذان دینے والے۔ اور 5واں طبقہ دعوت کا عام مسلمان ہے۔ دعوت کے 5 طبقات ہیں۔ دعوت اندھادھند نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز کے اصول ہے۔ ہمارا اسلام بہت کامل مذہب ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھتا، ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ دعوت کو بھی بیان کیا، دعوت کے طبقات بھی بیان فرمائے۔ ہر طبقے کی ذمہ داری پہ الہی ہے، ہر ایک پہ کرنے سے نہیں آتی ہم، ہر ایک کا علم الگ، ہر ایک کی صلاحیت الگ، ہر ایک کی ذمہ داری پہ الگ۔ دعوت کا پہلا طبقہ ہے حضرت انبیاء علیہ السلام، ان کو اللہ نے بھیجا ہے دعوت کے لیے۔ وما ارسلنا کیا فرمایا، وما ارسلنا من رسول اللہ، مجھے آیت مجھے یاد نہیں رہتی، حافظ نہیں ہوئی۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو یہ غلط فہمی دور کرتے جاؤ۔ ہم لوگ بعض مرتبہ بیان میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بشارتیں سناؤ، وعیدیں نہ سناؤ، اور وہ کون کہتے ہیں، حضرت علماء کو کہہ جاتا ہے، یہ غلط ترتیب ہے، قرآن حدیث کے خلاف ترتیب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ قرآن کہہ رہا ہے ہمارا کام کیا ہے، بشارت سنانا اور ڈرانا۔ ڈرانا تو اللہ نے بنا، تو ڈرانا تو اللہ نے بھیجا ہوا ہے۔ ہماری غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ امت کو ڈراؤ نہیں۔ ہاں علماء لکھتے ہیں، حالات لکھتے ہیں، کس مجمع کو ڈرانا ہے، کس مجمع کو بشارتیں سنانی ہے۔ ہر جگہ ڈرانا بھی مضر، ہر جگہ بشارت بھی مضر۔ امت کا وہ طبقہ جو اللہ کے خوف سے بالکل مایوس ہو چکا ہو، ان کو آپ بشارت سنا کر لائیے، مفید ہوگا۔ بعض مرتبہ ڈرانا پڑے گا، نہیں ایسا نہ ہو کہ بشارت سن کر بالکل اللہ کا خوف نکال دے۔ اللہ کا خوف آدمی کو ڈراوے گا اور منہیات سے بچاوے گا، برائیوں سے بچاوے گا۔ اور یہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے؟ ایک حدیث ہم نے غلط پڑھی ہے، سب اس کو غلط سمجھ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حدیث میں، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا۔ بشرا، لوگوں کو بشارت سناؤ، ولا تنفرا، نفرت بیان نہ کرو، نفرت نہ پیدا کرو۔ اس کو ہم نے کیا سمجھا، نذیرہ۔ حدیث نے کب کہا نذیرہ، ولا تنفرا اور ہے، نفرت پھیلانا اور ہے،
ڈرانا اور ہے. ڈرانا اللہ کا حکم ہے, ڈرانا حدیث کا حکم ہے, ڈرانا انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. نفرت دلانا غلط بات ہے. یہ حدیث کو ہم نے غلط پڑھا تھے, ترجمہ غلط کیا. اس کی ایک مثال تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناؤ, نفرت نہ پھیلاؤ, آسانیاں پیدا کرو, مشکل پیدا نہ کرو. یہ تو ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے. آدمی قربانی کرے, مثال ہے, قربانی کرے آدمی, ہمارے قربانی کرنے سے کسی انسان کو, مسلمان کو نہیں, کسی انسان کو تکلیف پہ پہنچے. ہم خود ڈال دیں کہیں, چمڑا ڈال دیں کہیں, گندگی کہیں ڈال دیں, کیا بلا تمہیں پھرا نفرت تک چلا. تمہارے اس عمل سے جو لوگ دیکھیں گے اور جن کو تکلیف پہنچے گی ان کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا ہوگی. یہ ہے بلا تمہیں پھرا. بلا تمہیں پھرا نہیں ہے, بلا تمہیں پھرا, نفرت تک پیدا ہو. اسلام کا حکم ہے ہماری ذات سے, ہمارے عمل سے کسی انسان کو, بلکہ جانور تک کو اپنا تکلیف نہ پہنچے. تو بشرا ولا تنفرا, بشارت سناؤ, نفرت نہ پھیلاؤ. یسرا ولا تعسرا, آسانی پیدا کرو, سختی پیدا نہ کرو. حدیث بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمر پیش ہوتے تو آپ ہمیشہ آسان اتنا دیں تاکہ امت پر مشقت نہ ہو. کیا فرمایا آپ نے؟ میرا جی چاہتا ہے میں عشاء کو بہت تاخیر سے پڑھوں, بہت تاخیر سے. آپ نے نہیں پڑھی, کیوں؟ لوگوں کے لیے سختی ہوگی, پریشانی ہوگی, جلدی پڑھ لیتا ہے, لوگ فارغ ہو جائے. ہر وقت مسواک میرا جی کرنے کو جی چاہتا ہے, مسواک کو فرض کر دوں, امت کے لیے سختی ہو جائے گا. نہیں, تراویح میں جماعت سے ہمیشہ نہیں پڑھی, اس کا بھی کبار پڑھی بس, اور 20 پڑھی جماعت سے نہیں. بہت سراہا ہے, 20 رکعات ہے, 20 رکعات تراویح جماعت سے پڑھی, ہمیشہ نہیں پڑھی, امت پر فرض واجب نہ ہو جائے. پھر یہ آسانی پیدا کرو, سختی پیدا نہ کرو. آپ تشریف لے گئے فتح مکہ میں, تو آپ نے وضو فرمایا خلاف عادت. آپ کا وضو کا طریقہ کیا تھا؟ 3 مرتبہ منہ کو دھو دے, 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو دے, 3 مرتبہ پیر کو دھو دے. وہاں آپ نے 1 مرتبہ منہ دھویا, بس 1 مرتبہ ہاتھ دھویا, 1 مرتبہ پیر دھویا. شارحین لکھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے ایسا فرمایا آپ نے کہ اسلام نیا نیا پھیل رہا ہے, مکہ مکرمہ میں پانی کی تنگی ہے, لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام سے دیکھتے لوگ کہ آپ 5 وقت وضو فرما رہے ہیں اور 3 مرتبہ اعضاء کو دھو رہے ہیں, پانی کی تنگی میں کہیں نئے مسلمان کو چھوڑو اس اسلام کو, تو بہت مشکل کا ہے. 5 وقت وضو کرنا اور 3 مرتبہ اعضاء کرنا, پانی ہمارے پاس ہے کہاں؟ تو آپ نے صرف بعض روایت میں پورے دن میں 1 وضو فرمایا, بس 1 وضو سے 5 نماز یا 4 نماز, 4 وقت کی 1 وضو سے پڑھ جائے, اور وہ بھی 1 مرتبہ اعضاء کر دو جائے. بس یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ. باوجود سنت 3 مرتبہ دھونا ہے, لیکن آپ 1 مرتبہ دھویا. بس آسانی پیدا کرو, مشکل پیدا نہ کرو. ہم نے حدیث کا غلط مطلب سمجھا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بشارتیں سناؤ. اللہ کا قرآن بڑا پڑا ہوا ہے وعیدوں سے. جہنم کی آیت نہیں, جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے نہیں, احادیث میں تو بے شمار. نماز کے فضائل بیان فرمایا آپ نے, نماز کے چھوٹے اور وعید بیان فرمایا. زکات کے فضائل بیان فرمائے, چھوٹے اور وعید ارشاد فرمایا. حضرت شیخ نے یہ ہے سارا فضائل اعمال کی دوسری جگہ ہے, اس میں بہت زبردست تذکرہ. ہم کو بہت کم پڑھتے, اس کو پڑھنا چاہیے. پہلے بہت جگہ پہ پڑھی جاتی تھی, ہمارے باتوں کی تقریباً چھوٹ گئی. یہاں کہا مجھے پتا نہیں, اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں زکات کے ادا کرنے پر جو وعید بیان فرمائی ہے اور موت کا تذکرہ جو شیخ نے کھینچا ہے نقشہ, عجیب و غریب ہے. آدمی کا دل نہ ہو جاتا ہے. ہمارے عباس فرماتے تھے دل رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں کہ بڑے میں نے کیا علوم بھر دیے ہیں, مگر روزانہ پڑھنا سے چرپت کا نمکہ ہو گیا. لوگوں میں حسبت کی کیسی روزانہ پڑھی جا رہی ہے, علوم کا سمندر اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے فضائل بیان فرمائے,
نہ دینے پر وعید بیان فرمائی. روزے کے فضائل بیان فرمائے, روزہ چھوڑنے پر وعید بیان فرمائی. حج کے فضائل بیان فرمائے, چھوڑنے پر وعید بیان. تو وعیدیں بھی سنانی ہے, فضائل بھی سنانی ہے. یہ غلط نظریہ ہمارا چل پڑا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں صرف فضائل سنا بس نہ. یہ نظریہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. علماء کا منصب یہ بھی ہے کہ محبت کے ساتھ دعوت کی تائید کرتے ہوئے, دعوت ہمارا اپنا کام ہے, تائید ہماری جماعت ہے, الحمدللہ ہماری جماعت ہے. ہم اپنی جماعت کی برائی بیان نہ کریں, اصلاح ضرور کریں. اصلاح ہمارا فرض ہے, کرنا چاہیے. تو پہلا طبقہ میرے اسلام کا ہے دعوت. انبیاء کی دعوت کے طریقے مختلف ہیں. انبیاء دعوت کیسے دیتے ہیں؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, زبان سے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ آپ کی دعوت کرتا ہے. انبیاء کی دعوت کا ایک طریقہ ہے زبان سے دعوت دینا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اسلام کی دعوت دینا. انبیاء کا ایک بہت تصدیق کرتا. انبیاء کا دوسرا طریقہ ہے معجزات دکھا کر لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا. انبیاء نے کام بھی کیا. اچھا صالح آپ نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, پہاڑ سے روٹی پیدا کر کے دکھا دو, واقعی اللہ قوم ایسے مانے گی. انبیاء اسلام کے ہاتھ میں معجزات نہیں ہیں, انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے, اختیار اللہ کے چلے گا بس. نبی بھی آپ کا ہے, نبی بھی بندے ہیں اللہ کے. انبیاء کے ہاتھ میں معجزات کا دکھانا نہیں ہے. انبیاء دعا کرتے ہیں اللہ امام کہنے دکھا دے, اللہ دکھا دیتا ہے. علماء لکھتے ہیں انبیاء کے ہاتھ میں معجزہ ہوتا تو نبی کہے ترون نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی تنگی ہے, صحابہ نے شکایت کی, انہیں بار بچی پانی میں, پانی کے فوارے ڈول پڑے. ایسا معجزہ ہے, امید رکھی ہے پانی کے فوارے ڈول پڑے. ایک وقت آیا تیرون فوارے پانی میں معجزہ آپ کا ہم تیرون کیوں کرتا ہے؟ باہر کو پانی مانگتے تھے, اللہ معجزہ دکھائے دیتے نا. معجزہ اللہ کا کام ہے, جب اللہ کا ہے دکھائیں گے. نبی بھی اللہ کے سامنے مجبور ہے, بندے اللہ کے سامنے مجبور ہے. دعوت کی صحابی نے غزوہ کا موقع ہے, حضور چند صحابہ کو لے کر آ جائیے, آپ پہلا سب کی دعوت. 400 صحابہ کرام, تھوڑا سا کھانا سب نے کھا لیا. اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. ایک وقت پیٹ میں پتھر لگے ہوئے, نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, اختیار سے اللہ نے دیتا ہے. آیا کفار, حضور چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے تھے, ہم مان لے آ گئے. تو آپ نے شہادت کی اٹھائی, اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہو. یہ آپ کی دعوت تھی معجزات کے ذریعے تاکہ لوگ مان جائیں. دیکھیے دیکھو اللہ کا واقعی نبی ہے, چاند کے ٹکڑے اللہ کے ذریعے اپنی شہادت کر دی. تو نبی انبیاء علیہ السلام کا ایک طریقہ دعوت کا زبان سے دعوت دینا ہے, لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف. ایک طریقہ معجزات دکھانا ہے, مگر معجزات بس میں نہیں ہے, اللہ چاہے دکھانا. اور بتاؤ آپ لوگوں نے نہ کرنا, مجھے معجزہ نہیں دکھایا کہ ہمارا بس میں بات نہیں ہے, جب اللہ چاہے دکھائیں گے. نبی کا تیسرا طریقہ دعوت کا جہاد اللہ ہے. اسلام کا غلبہ ہو گیا, پھر آپ کا دعوت دی, اسلام قبول کر لو, نہ ہو جزیہ ادا کرو, نہ ہو تو ہمارا دربار فیصلہ کریے. یہ نا یہ دعوت ہے انبیاء کی. انبیاء کی دعوت کا ایک شعبہ یہ ہے تلوار سے دین کو پھیلانا, یہ انبیاء کی دعوت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا دین تلوار سے نہیں پھیلا ہے, بے شک نہیں پھیلا ہے, لیکن تلوار استعمال بہت زبردست ہوئی ہے. آپ غزوات میں خود شریک ہوئے ہیں براہ راست. کیا فرمایا آپ نے؟ میں تلوار والا نبی ہوں. اب رحمۃ اللہ سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ عالمین ہے, بے شک ہم عالمین ہیں. آپ فرما رہے ہیں میں تلوار والا نبی ہوں. ایک حدیث میں فرمایا میں جنگجو نبی ہوں, جنگجو, زبردست لڑنے والا. کہ لڑائی انداز نہیں ہوتی. ابھی جب میں نے مسلم کا عالم میں گھوڑا لگا کے کہتے چلو میں سب سماؤ والا تلوار چلائیں گے نا. یہ اسلامی حکومت کے بادشاہ اور امیر المومنین کا کام, ہمارا کام نہیں ہے. جہاد کی بہت شرائط ہے. آج کا جہاد بہت سارا امت میں فتنہ ہے. آج کا جہاد کے نام پر انہوں نے جو لوگوں نے
بےدینی مچائی ہے، اس کی انتہا نہیں. حالات جو جاننے پڑے اور وہ جو حالات چلے ہوئے جہاد کے نام پر علیہ اسلام ایسا نہیں کہتا ہے اندر اسلام میں تھوڑی. تو انبیاء اسلام کی دعوت کا ایک شعبہ جہاد اللہ ہے. آپ نے جہاد فرمایا اور جہاد کے فضائل بیان فرمایا. اس لیے علماء لکھتے ہیں اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ بولے جس سے جہاد کا انکار ہو جائے، ورنہ آدمی کا ایمان چلا جائے گا. جہاد قرآن میں ہے، جہاد حدیث میں ہے، جہاد اسلام کا شعبہ ہے، اس کا انکار کر نہیں سکتا آدمی. ہاں یہ بات اور ہے کرنا کب ہے، غور کام زبان سے انکار نہ کریں. ہم لوگ جذبات میں جہاد کا انکار کر جاتے ہیں جذبات اسلام میں نہیں چلیں گے، اسلام میں علم چلتا ہے. پیغمبر اسلام کی دعوت کا ایک شعبہ یہ تھا جہاد سے اسلام کو پھیلانا اور پھیلایا. دعوت کا دوسرا طبقہ علماء کا کام ہے دعوت دینا. علماء کی دعوت کے طریقے ہی مختلف ہیں. علماء کی دعوت کا طریقہ ایک تدریس ہے. دیکھو یہ بھی دعوت ہے، حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا، فقہ پڑھانا، فتاوی لکھنا، تصنیف و تعریف کرنا، مکتب میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا لباس پڑھانا، یہ بھی دعوت ہے. یہ دعوت کا شعبہ ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں بن چکا ہے دعوت کیا ہے، 3 دن نکالنا بس. وہ صرف 3 دن نکلے، چلا لگائے، چار میں لگائے. یہ دعوت کا ایک شعبہ یہ بھی ہے. اور عام ہزار میں یہی شعبہ اچھا ہے، یہی شعبہ ٹھیک ہے. سب کے لیے نہیں ہے ایسا کہ سب کو اندازہ نکال دو نا. ہر مولانا صاحب پڑھنا نکال تشریف ایک جگہ. اس ساتھیوں نے کہا حضرت ہمارے محلے میں مفتی صاحب ہے، بہت اچھے عالم ہیں، اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، اور ان کا مقام اچھا ہے بہت محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں اچھا رسوخ ہے. آپ پھر تشکیل کریں تو تھوڑا وقت ہمارے ساتھ لگایا کریں. مولانا کا بہت نہیں مجھ میں ملاقات کروا دو. مولانا سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. مولانا کا دیکھو بھائی مفتی صاحب کبھی 1 دن نہیں لگانا، لگانا نہیں 3 دن نہ چلتا ہے جان بھائی نے. تو ساتھی پریشان مجھے تشکیل کیسے ہو جانا ہے. ہم تو اسے لایا تھا کہ وقت لگا رہا ہے، بالکل وقت نہیں لگا. آپ جو کام کر رہے بھی دعوت کا شعبہ ہے. ہاں اتنا کیجیے آپ بیان میں ہماری تیاری کر رہے ہیں. یہ وہ داعی ہم نقی لوگ وہ داعی زندگی گزاری ہے دعوت. علماء کی دعوت کا ایک شعبہ ہے تدریس. انبیاء اسلام کی دعوت کی مقصد ایک چیز یہ ہے، آپ کے 3 شعبے ہیں. آپ 3 ذمہ داریاں، اس میں ایک ذمہ داری آپ دی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کی ذمہ داری ہے. علماء پڑھائے دعوت ہے. علماء بھی اس کو دعوت سمجھے. ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مصیبت یہ ہے ہم احساس ہے کہ ہم نہیں ہوئے پھنسے ہوئے ہیں، بس دعوت کا کام کر رہے ہیں، چلے والے چاڑنے والے. ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے. اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، جماعت ہم اللہ کے راستے میں نہیں. اس نے دعوت اللہ کے راستے میں نہیں. اور آپ روزانہ پڑھانا آتے ہیں گھر سے، اللہ کا راستہ ہے. وہاں بخاری نے بہت قائم کیا ہے اللہ کے راستے کے فضائل. اور حدیث کیا رہا ہے، جمعہ کے لیے گھر سے آنا. بخاری میں اللہ کے راستے کے فضائل کیا ہے اور حدیث کیا رہا ہے، جمعہ کے لیے گھر سے آنا اللہ کا راستہ. علماء کا ایک منصب، علماء کا ایک طریقہ دعوت امامت. امام جو امام ہے سب سے بڑا داعی ہے. اس سے بڑا دعوت، اس سے بڑا داعی کوئی نہیں. تو کہتا ہوں ہمیشہ آپ ساتھ میں ہمیشہ کیا امام فرمائے، ہمیشہ امام فرمائے. آپ نے دعوت کا کام کیا کبھی نہیں کیا، جہاد کا کبھی نہیں کیا. اب کوئی فیصلہ کر رہا ہے قاضی، کبھی قاضی نہیں ہے. آپ نکاح فرمائے، حرام فرمانا، ہر چیز آپ نے فرمائی. امامت کبھی نہیں چھوڑی آپ زندگی میں، ہمیشہ آخر تک، بالکل آخر کی معذور ہونے تک آپ نے امام فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے بڑا متبع ہے امام. اس سے بڑا متبع کوئی نہیں. امام بڑا منصب کیسا نہیں، امامت کیا چیز ہے، اتنا بڑا منصب اللہ نے امام کو دیا ہے. مگر منصب ہے. جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ایک نماز کا ایک اجر، امام کو سب کی نماز کا اجر. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ حرم کے امام کا اجر کیا ہوگا. ہمیشہ لاکھوں پیچھے پڑے ہوئے. ہماری مسجد مسئلہ کتنے مسئلہ ہے، ہمارے امام دونوں امام کا مقام بہت بڑا ہے. اس لیے امام کی دل سے تعظیم کرو، ادب اور احترام، کیونکہ
کے سامنے آواز کو اونچا کرنا، امام کے سامنے آواز کو اونچا کرنا بہت خطرہ ہے، اپنا امام کو ضائع کر جائے. علماء نے لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، جہاں آیت آئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. وہ تفسیر میں لکھا ہے علماء کے سامنے آواز کو پست کر دو. علماء نائب ہے، امام سب سے بڑا نائب، بڑا منصب امام. امام کی دعوت کا کام کر رہا ہے نماز پڑھاتے ہوئے. اچھا غلط فہمی دوسری کیا ہے پتہ ہے ہمیں؟ داعی بغیر روزہ کے کام کرتا ہے، چندہ لگا کے پیسہ نہیں لیتا ہے. 3 دن پیسے امام تو پیسے لے رہا ہے، مدرس صاحب پیسے لے رہے ہیں. پیسے صحابہ نے کوئی کام کیا؟ سارے صحابہ نے تنخواہ دی، سارے صحابہ نے جہاد کیا، ان کا ہمارے میں پورا حصہ ہوا کرتا تھا. آپ سالوں کے لائے خاص حصہ ہو فیض کا متعین کر دیا تھا، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے. بس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اس دن میں نے کیا، وہ صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے تجارت کا کام سنبھالا. میں تو تجارت کرتا ہوں، انہوں نے کہا تجارت کے خلافت کا کام کون کرے گا؟ گامر تنخواہ کہا ٹھیک ہے، تنخواہ کیا کرتے ہیں، مشورہ کیا. تنخواہ آپ کی طے کی اس زمانے کے 2000 درہم، اس زمانے کی معمولی تنخواہ نہیں تھی. کچھ دن ہوئے نا حضرت عمر کی صدیق رضی اللہ عنہ درخواست میری تنخواہ کم ہے، تو میں ہنسی مذاق میں کہتا ہوں علماء کو تنخواہ بڑھانے کی درخواست دینا سنت ابو بکر ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، سنت ابو بکر کی. ابو بکر سب بڑا متوقع ہے دنیا میں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ صدیق ہے. وہ درخواست دے رہے ہیں میری تنخواہ کم ہے بڑھاؤ. پھر سنا بیٹھے کا تنخواہ بڑھاؤ، اب تو 2500 ہے. اس لیے ہمارے ہندوستان میں جو بہت ادب سے عرض کروں گا، ہمارے متوقع حضرات کو سن لے، اللہ میری آواز اور جگہ پر پہنچے کو اللہ میری آواز پہنچا دے. ہمارے گجرات میں تنخواہ کا معیار بہت کم ہے. ہم بلڈنگ بنائیں گے شاندار کروڑوں کی، ہماری مسجد 2 کروڑ کی بنی ہے، کل میں ڈاکٹر کے اندر 5 کروڑ کی مسجد تھی. تنخواہ پوچھو. ایک کانسیپٹ میرے پاس آئے بہار سے، تو مجھے نقشہ دکھایا، کہا کہ ہم صاحب نے مسجد بنائی ہے. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ کہنے لگے 16 کروڑ. کتنے؟ بہار میں، بہار جیسا غریب علاقہ 16 کروڑ اور کم از کم 10 کروڑ کا اور خرچ باقی. میں نے کہا محسوس آپ کے بچے میں تنخواہ کتنی ہے؟ شرما دے جواب نہیں. 5 کروڑ کے مسجد بنائے، امام کو 5000 تنخواہ دے، تو تنخواہ بھی آتی چلے نہیں آتی. آپ اعلیٰ سال اگر اللہ نے دیا ہے، مسجد بہتا ہے کہ غریب ہے کوئی بات نہیں. ہمارے امام بہت سرنامے والا سارے سب ان سے بڑا سا کیا ہوگا. لیکن اللہ نے نصرت دی ہے مسجدوں کو، تنخواہ اعلیٰ سے اعلیٰ دو. اتنا امام کو تنخواہ دو کہ یہ امام اپنا فرض کرنے کے بعد کچھ بچا سکے، اس کی نظر کہیں کی طرف جا رہی ہے. جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری 5 وقت کی نماز اللہ کی درگاہ میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اس کو ہم محتاج رکھے، اس کو ہم زکات کھلائیں، اس کو ہم صدقہ کریں. ڈوب بندے کی بات کرنا ہے، ڈوب بندے کی بات. اللہ ہمارے محترم کو بھی ہدایت ہے، ہمارے علماء ہیں محترم سمجھدار، بہت بڑا ان کا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، ادارے ہیں کروڑوں کے ماشاءاللہ. تنخواہ ایک گجرات کے بہت بڑے تعلیم کے لیے بہت بڑے، جن کا پورے گجرات پر احسان ہے، پورے گجرات پر. مجھے خود ملے، کہنے لگے موسم میری تنخواہ 11000 ہے اور میں 99 تک قرضدار رہا. بہت بڑے تعلیم کے قاری بہت بڑے، میں 99 تک میں قرضدار رہا. اس کے بعد جب انڈین آنا ہوا میرا، ایک فاؤنڈیشن کو بلایا علاج کے لیے، اس وقت سے مجھے اتنا ہرجہ ملا کہ میرا گزار چلتا ہے. یہ ہمارے اداروں کا حال ہے. بلڈنگ بنانا مقصود نہیں، بلکہ اس کو تو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. بدترین مال اور تعلیم میں لگے، بدترین مال اس کو فرمایا. حدیث نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے روک دیا ہم پختہ مسجد میں نماز پڑھے، روک دیا اللہ نے. مسجد سادی بناؤ، اللہ کے گھر سادے ہو، کم خرچ ہو، امامت اعلیٰ ہو، تنخواہ اعلیٰ ہو، تعلیم ابھیان ہونا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے گزرتا بڑا نکالا ہے، تنخواہ کم سے کم بلڈنگ اعلیٰ سے اعلیٰ. یاد رکھنا اللہ پکڑے گا قیامت کے دن، اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن. تم نے تمہارے امام کو کیوں محتاج رکھا؟ باوجود تمہارے پاس مسلط تھی، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، ہم نے تمہیں انکم دعوت دی تھی، تم نے علماء کو کیوں محتاج رکھا؟ اللہ پوچھے گا.
دیکھو متولی بننا فرض نہیں، محتمین بننا فرض نہیں، مدرسے کا شورا میں آنا فرض نہیں، لیکن محتمین کے لیے شورا میں آنے کے بعد اس ادارے کو صحیح چلانا فرض ہے۔ یہ امانت ہے امت کی، قوم کی امانت ہے، اس کو اللہ نے حساب نکالا۔ پتہ نہیں بات کہاں سے نکل گئی۔ علماء کا ایک منصب ہے دعوت، امامت کے ذریعہ، پڑھانے کے ذریعہ، تصدیق تعلیم کے ذریعہ، اس کو ہم خود بھی دعوت سمجھیں، ہم فخر کریں اللہ کی مدد سے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے دعوت کا کام کیا ہے۔ کیوں آپ مایوس سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم بہت کمزور سے؟ نہیں، تم سے بڑا دعوت کا کام کون کر رہا ہے؟ اور جماعت کے ساتھی بھی سنیں، سب سے بڑے داعی یہ ہیں ائمہ اور علماء، ان کا ایسا نہیں کہ جو وقت لگا اس کا اکرام کرے، اس کو اکرام نہیں، یہ کہاں سے نکالا؟ حضور نے کبھی 3 دن لگائے، صحابہ نے کبھی 3 دن لگائے، وہ 3 دن صحابہ میں نہیں تھے۔ ایک ترتیب ہے ہمارے اکابر میں، ایک کام کو چلانے کی ترتیب بنائی، جیسے مدرسے میں ابھی اول قوم سب کی ترتیب ہے، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ دین کا بہت، دیکھو میں دعوت کی اہمیت کم نہیں کرتا، دعوت دین کا بہت اہم شعبہ ہے، سارے حضرت کو نکلنا چاہیے، علماء کو ہی کہتا ہے، علماء چاہے نہیں کہتے اپنے شوق سے، عوام کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ اس زمانے میں جبکہ دعوت میں ہزاروں اختلاف ہے، اس کے باوجود بھی دعوت میں خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، ابھی بھی یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ سارے ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر نکلے، اس میں ہماری حفاظت ہے، دین کی بھی دنیا کی۔ ہم نے اپنے ملکوں میں دیکھا طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ بہت دور دور سے، یورپ سے اور مڈل ایسٹ سے، جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ دعوت میں لگ گیا وہ بچ گیا، ورنہ بیچاروں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا، اس لیے اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے بچوں کو لگاؤ، اور ان دعوت والوں کا احسان مانو کہ ہمارے گھر آتے ہیں تشکیل کے لیے، ان کا احسان۔ میرے بیٹے کی ہدایت میرے ذمہ ہے، تربیت میں کرتا ہے، ان کو کیا پڑے گا، تمہیں تو پیسہ دینا ہوں گے۔ یہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، ان کو ملا رہے ہیں، محبت کے ساتھ سمجھا کر پیار کے ساتھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور ان کو ترغیب دے کر باہر کرا رہے ہیں۔ ان کا احسان کیا ہے؟ ان کا احسان مانا کہ جو کام میرا تھا وہ بیچارے یہ کر رہے ہیں، اللہ کو بیچارہ خیر سے۔ ہمارا الٹا اس کا ہے، مسئلہ الٹا ہے، ہم ان کی ترغیب کرتے رہتے ہیں۔ جن کو ہم پر احسان ہم دعائیں کریں۔ دوسرا طبقہ بہرحال دعوت کا علماء ہے، تیسرا طبقہ دعوت کا حکام ہے۔ اسلامی ممالک کے بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ملک میں دعوت کا شعبہ قائم کرے، اور بادشاہ ملکوں میں سعودی میں ہے، اور نارتھ کے شعبہ مستقل ہے۔ یہ بھی اسلامی حکام کی ذمہ داری ہے، اس شعبے کو کی بہت تفصیل ہے، کبھی اور موقع ملا انشاءاللہ۔ چوتھا طبقہ دعوت کا معذرین ہے۔ اس آیت کے ذیل مفسرین نے لکھا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کا مصداق کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے صرف معذروں کو ہی نہیں، صرف معذروں، معذروں بہت خوش ہو جاؤ، تمہیں تو اللہ کے بشرط تمہارے لیے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ عائشہ بہت بڑی مفسرہ ہے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق صرف اور صرف معذروں کو، صرف معذرین، جمہور کا قول ہے سب ہے، لیکن معذرین بہت بڑا داعی ہے، بہت بڑا۔ یہ چوتھا طبقہ ہے، اور پانچواں طبقہ عوام کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، عوام کے لیے بہتر امت ہو، سارے لوگ اللہ کے دین کی محنت کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق۔ آخر ایک بات اور سن لیں، جب تک دعوت جوڑے گی علماء کے ساتھ، دعوت میں خیر رہے گی، جب بھی، اور جڑی رہی تو خیر رہے گی۔ جب علماء سے کٹی تو فتنہ بنے گی۔ ایسا فرمان اللہ ہے، دعوت علم کے ساتھ جڑی تو خیر کا سبب ہے، دعوت علم سے کٹے گی فتنہ کا ذریعہ بنے گی۔ ہم اپنی زبان سے بہت سارے جملے بول جاتے ہیں دعوت میں، بعض جملے بہت غلط ہیں، انبیاء کی توہین تک ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ عام بائبل میں کہتے ہیں، ہم نے بہت سنا کہ بھائی آخر اللہ پاک کو دین اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے دین کے لیے انبیاء کو قربان کروائی، دین کو قربان نہیں کیا۔ بالکل غلط جملہ ہے۔ آپ نے قربانی دین کر دیا سر دنیا میں، دین کا مدینہ میں حاضر ہے، مدینہ میں کفار ہے، کہاں دین کا؟ صحابہ نے دین کی قربانی کی، اسلام کر گیا سر، بے شمار کفار ہے دنیا میں۔ یہ غلط جملہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دوسرا لکھا ہے کہ یہ جملہ انبیاء کی توہین کا جملہ ہے، جملے سے جواب نہیں ہے۔ ایسے جملے جو ہمارے جماعت میں چل پڑے ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے وہاں رائے بہت جملہ بولا کرتا تھا
صحابہ کرام حضرات مسجد میں حضرات کر رہے ہیں. ہمارا مولانا عبدالرحمٰن صاحب ٹکر دکھائے, کہاں سے دکھا رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کہیں پڑھا نہیں. صاحب حضرات میں حضرات کبھی سنا بند کر دیا. یہ بھی ہے ہمارا قریب ہے تو لکھے مان جاتا ہے, مان دیں جو جملہ بند کر دیا. تو ہر نئے جملے کو نہ چلاؤ, کسی آیا بس تحقیق کر لو یہ جملہ ہم ہو رہا ہے صحیح کہ نہیں. دیکھو ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا دین کا شعبہ ہے, بہت اجر کا ذریعہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو دینے کے دینا پڑ جائے. علم کا محتاج ہے آدمی. نہ بخار باپ آئے گا باب العلم قبل العمل. علم عمل سے پہلے علم حاصل کرنا. بغیر لوگ عمل کیا کرے گا؟ دعوت کی چیز کی دے گا. علم پہلے ہے, عمل بعد میں ہے. ایمان کے پاس سب سے بڑا شعبہ علم کا ہے. علم کے بعد سارے شعبے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات چوری کی گئی ہے عمل کی بدل فرمائے.